دیکھیں قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں اور یہ سورت کا نمبر 105 ہے، سورۃ الفیل۔ اس میں 1 رکوع ہے اور 5 آیتیں ہیں۔ اور سورۃ الفیل کو فیل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ شروع میں جو پہلی آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، چونکہ اس میں ہاتھی والا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ الفیل رکھا گیا ہے۔ اور پھر دوستان محترم، اس سورت کا جو ترجمہ ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا تھا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کو اللہ رب العزت نے جو ان کا مکر و فریب تھا اس کو کس قدر تباہی میں ڈالا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر جو ابابیل پرندوں کی فوج ہے اس کو بھیجا۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، اور وہ ان پر کنکر کے جو پتھر ہیں وہ پھینک دے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، تو ہم نے ان کو بنا دیا جانوروں کے بوسے کی طرح۔ یہ سورۃ الفیل کا ترجمہ ہے۔ اب دوستان محترم، اس سورۃ الفیل کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ یمن کا حبشہ کا بادشاہ ابرہہ، اس نے دیکھا کہ حج کے موسم میں مسلمان کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور حج کے موسم میں جب مسلمان تیاری میں مصروف تھے تو ابرہہ نے کیا کیا کہ صنعا کے مقام پر ایک کنیسہ عبادت خانہ تعمیر کیا، اور لوگوں سے کہنے لگا کہ آپ کعبے کا طواف کرنے کے لیے نہ جائیں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں، آپ اس کنیسے کا طواف کر لیا کریں۔ جب اس نے یہ کہا اور کنیسہ تعمیر کیا تو جو اہل عرب تھے ان کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ قبیلہ بنی کنانہ کا ایک شخص، اس نے کیا کیا کہ ابرہہ نے جو عبادت خانہ کنیسہ تیار کیا اس میں قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے جا کر رفع حاجت کی ہے اور اس کنیسہ کو نجاست آلودہ کر دیا ہے۔ اب ابرہہ اس کو بہت شدید سخت غصہ آیا، آگ بگولا ہوا، اور اس نے ارادہ کیا کہ میں جو کعبہ ہے جس کا یہ طواف کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں میں اس کو گرا کے دم لوں گا۔ اب وہ ابرہہ اس ارادے کے ساتھ اپنے ساتھ ہاتھیوں کا، اپنی فوج کا لشکر لے کر اب کعبہ کو گرانے کے لیے آنے لگا ہے۔ اب دوستان محترم، جب وہ مکہ المکرمہ کے قریب پہنچا تو اس نے مکہ کے لوگوں کے جو جانور تھے وہ بھی قید کر لیے، اور انہی جانوروں میں سے حضرت عبد المطلب، آقا کریم علیہ السلام کے جو دادا ہیں حضرت عبد المطلب، ان کے 200 اونٹ اس ابرہہ نے قید کر لیے۔ اب حضرت عبد المطلب اور مکہ کے لوگ اس ابرہہ کے پاس گئے
کہ جو ہمارے جانور آپ نے قید کیا ہمیں واپس کرو۔ جب حضرت ابو طالب نے، حضرت عبد المطلب نے اس ابرہہ سے ملاقات کی، کہا کہ میرے اونٹ واپس کریں۔ اب آگے سے ابرہہ نے کیا کہا؟ ابرہہ کہتا ہے میں بڑا حیران ہوں، میں تو کعبہ گرانے کے لیے آیا ہوں اور آپ مجھ سے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ تو یہ کہتے کہ کعبہ نہ گراؤ اور آپ اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ابرہہ سنو، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں آپ سے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہوں، اور جس کعبے کو تو گرانے کے لیے آیا ہے اس کعبے کا مالک اللہ رب العزت ہے، اور اس کعبے کی جو حفاظت ہے وہ اللہ رب العزت خود کرنے والا ہے، اس لیے مجھے میرے اونٹ واپس کرو۔ اب ابرہہ جب صبح کا تڑکا لگا ہے، صبح کا سویرا طلوع ہوا ہے، تو ابرہہ کا لشکر جو تھا ہاتھیوں والا، اس میں ایک ہاتھی جو اس میں پیش رو تھا اس لشکر میں، اس کا نام اس نے محمود رکھا تھا۔ اب اس ہاتھی کا جو سب سے آگے تھا، اس لشکر میں سب سے سبقت میں تھا، اس ہاتھی کا حال یہ تھا، بڑے ہاتھی کا، کہ جب اس کا کسی اور طرف رخ کرتا تو وہ ہاتھی چل پڑتا، لیکن جب کعبے کی طرف رخ کرتا تو وہ ہاتھی نیچے بیٹھ جاتا۔ جب وہ ابرہہ گرانے کے لیے آگے بڑھا ہے تو اللہ رب العزت نے جو ابابیل ہے پرندے، سمندر کی جانب سے ان ابابیل پرندوں کا لشکر بھیجا ہے۔ اب ان پرندوں نے دو ان کے جو پاؤں تھے، ہاتھ تھے، ان میں ایک کے کنکر ہے۔ پرندے کے دو ہی پاؤں ہوتے ہیں نا، ٹانگیں دو ہی ہوتی ہیں، انہی سے وہ ہاتھوں کا کام بھی لیتے ہیں، چلنے کا کام بھی لیتے ہیں۔ اب وہ جو پرندے ہیں ابابیل، ان کے دونوں پاؤں کے اندر ایک ایک کنکر ہے، اور ایک کنکر چونچ کے اندر ہے، منہ میں۔ اب وہ ابابیل سمندر کی جانب سے آئے ہیں، جس جگہ پر وہ ہاتھی پر کوئی بھی سوار تھا، اس کنکر کے اوپر جو ہاتھی پر سوار تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ پرندہ وہاں سے آیا اور اوپر آ کر اس نے ایک ایک کنکر کو جب گرایا ہے تو وہ کنکر جب نیچے گرتا تو جو ہاتھی پر سوار تھا اس کے جسم کو، سر کو چیرتا ہوا نیچے سے جب ہاتھی تک پہنچتا تو ہاتھی کو بھی دو ٹکڑے کر دیتا، اور ہاتھی میں سے بھی گزرتا ہوا نیچے زمین پر گر جاتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے کنکر تھے بالکل، لیکن اس میں کیا تھا؟ اس میں اللہ رب العزت کی قدرت اور شان کا ظہور تھا۔ وہ جیسے ہی کنکر پرندہ نیچے گراتا تو وہ شخص بھی درمیان سے چر جاتا، ہاتھی کے بھی دو ٹکڑے ہو جاتے۔ اس قدر دوستان محترم وہ جو ابرہہ جو اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہ جو اس کا گھر ہے کعبہ، اس کی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی ہے۔ اور اب دوستان محترم وہ جو حضرت عبد المطلب تھے نا، جب آپ کو وہ ابرہہ کے ارادے کا پتہ چلا تو آپ نے مکہ والوں کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا کر پناہ گزین ہو جائیں، اور حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ میں آئے، اللہ رب العزت کے حضور دعا کی کہ مولا اس اپنے گھر کی تو خود ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب آپ دعا سے فارغ ہوئے، ابرہہ لشکر لے کے آیا تو ابابیل پرندوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس کے سارے لشکر کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ تو دوستان محترم اپنے گھر کی، اس بیت اللہ کی، اس کعبۃ اللہ کی
حفاظت کرنے والا وہ خود اللہ رب العزت ہے۔ اور کس قدر حفاظت کی ہے کہ ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے سے ایک بڑے جانور کو صفائی ہستی سے محو کر دیا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اور پھر دوستان محترم، جس سال یہ ابرہہ والا واقعہ ہوا، اس کا لشکر تباہ و برباد ہوا، اسی سال میں اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تھی۔ جس سال یہ کعبہ والا عام الفیل والا واقعہ ہوا ہے، اسی سال آقا کریم علیہ السلام اس مادر گیتی پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ تو یہ مختصر سا سورۃ الفیل کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کی ہیں۔